ہمارے یہاں بہت عام فہم مثال میں اس کو گنا جاتا ہے کہ رشتے کو توڑنے والے جو رشتے دار ہیں ان کو شریک بنا لیتے ہیں. یہاں نام سارا شریک لگ گیا ہے. یہ ہماری پنجابی میں اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. رشتوں کو توڑ دے گا. حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے اور قطع تعلق سے بچنا چاہیے. اور قطع تعلق کے لیے سخت وہی آئی ہے حدیثوں کے اندر. تو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اور جن چیزوں کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں. اور ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا فساد فتنہ. اللہ کی حکم مزدوری کرتے ہیں. اللہ نے زمین کے اندر امن سے رہنے کا جو ہے وہ اس انسان کو کہا کہ امن سے رہے, محبت سے, پیار سے, اخلاق سے رہے. اور یہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین کے اندر فساد شروع کر دے تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں وعید ارشاد فرمائی أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہی لوگوں کے اوپر میں پروردگار کی طرف سے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جو آخرت میں ٹھکانہ ہوگا وہ بھی بہت برا اور بدترین ٹھکانہ ہوگا. وجہ کیا ہے ان کی بری کوالٹیز؟ وہ کیا ہے؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنے والے, جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑنے والے, اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے. وعید کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی. اللہ کی رحمت کبھی آ کے ان کو نہیں تھامے گی. جو رشتے توڑنے والے ہوں گے, اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے ہوں گے, زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے, اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے, محروم رہیں گے. اور قیامت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. قیامت والے دن بھی جو ان کا آخرت کا انجام ہوگا اور آخرت کا گھر ہوگا وہ بھی بہت برا ہوگا. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور یہ آیت آج کے چلتے ہوئے زمانے کے اندر ہمارا مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے کافی ہے, اور اپنے ذہن کو یہ سچی بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی پروردگار ہوں, جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اس کا رزق کم کر دیتا ہوں. آج کے اس چلتے ہوئے جہان کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کا رزق بند کر سکتا ہے, اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی بندے کے کہنے سے یا کسی عام بندے کے کہنے سے یا کسی عام شخصیت کے کہنے سے آپ کا رزق بند ہو جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا میں ہوں جو رزق کو تنگ کر دیتا ہوں اور اس کو بڑھا دیتا ہوں. یہ صفات میری ہے, یہ کوالٹیز میری ہے, یہ پاور میرے پاس ہے. رزق کو کم کر دینا اور رزق کو بڑھا دینا یہ اللہ کی صفات ہے. اور یہ جملے میں ارشاد فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ارشاد فرمایا کہ جو نافرمان لوگ ہیں, جو کافر لوگ ہیں, وہ اسی دنیا کی زندگی کے اندر خوش ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جہان بہت لمیٹڈ ہے, چھوٹا ہے. اور ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی بدولت بہت چھوٹی ہے, بہت قلیل ہے, مختصر ہے. آخرت کا جہان اس دنیا کے جہان سے کئی درجے زیادہ بہتر ہو گیا ہے. تو آپ اس دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر
اس کے خوبصورت نقوش دیکھ کر اور اس کی اچھی آب و فضا دیکھ کر کبھی بھی اس کے اوپر خوش نہ ہو جائے کہ یہی جہان ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور یہ بڑا پیارا لگتا ہے تو ہم اس کے اندر مست ہو جائے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفار کی نشانی ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسی جہان کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں اور اسی کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی جہان سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بہت قلیل، چھوٹی اور مختصر ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ آخرت کا جہان اس جہان سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے، وہ وسعت پر مبنی ہے اور یہ چھوٹا ہے، مختصر ہے، قلیل ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ان آیات کو میں گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ کا وقت بھی جو ہے وہ قریب ہے۔